الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ ہماری آج کی اس نشست کا عنوان اور موضوع منڈی جانے سے پہلے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی جانے سے پہلے ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اس کے بارے میں ہے، کیونکہ گزشتہ نشست میں ہم نے نصاب کے بارے میں بتلایا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اب ہم نے اپنا نصاب دیکھا تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہو رہی تھی، اب ہم نے جانور خریدنے کے لیے منڈی جانا ہے، تو منڈی جانے سے پہلے ہم کون سے کام کریں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے اور جو شریعت کے احکام ہیں اور ہماری قربانی ہے وہ بھی قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں مقرب ہو جائے۔ تو اس کے لیے کون سے کام سر انجام دینے چاہیے؟ چند کام ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کام صلاۃ الاستخارہ۔ منڈی جانا ہے ہم نے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، صلاۃ الاستخارہ نیت کریں، 2 رکعت نفل صلاۃ الاستخارے کے پڑھتا ہوں۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، 2 رکعت جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ جس جانور میں جس چیز میں میرے لیے خیر ہو وہ عطا فرما، جس میں شر ہو اس سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ دعا کرنی ہے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، کیونکہ ہماری ساری کی ساری حاجات اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی انسان کی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ تو حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کے سامنے ہم نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری حاجتیں آپ نے ہی پوری کرنی ہیں، لہٰذا میں اس حاجت کے لیے منڈی جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری یہ حاجت بھی پوری فرما۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھتا ہے اور اللہ سے حاجت مانگتا ہے، اللہ اس کی حاجات ضرور پوری فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے، 4 رکعتیں ہیں۔ اگر ان پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہم لگا لیں تو ان پر 10 منٹ لگا کر ہو سکتا ہے ہم اپنے 10 گھنٹے بچا لیں۔ ان 4 رکعت پر 10 منٹ لگا کر ہو سکتا ہے ہم اپنے 10 گھنٹے بچا لیں، کہ آگے جو مشکلات ہمیں پیش آنی تھی وہ صلاۃ الاستخارہ اور صلاۃ الحاجت کی برکت سے وہ مشکلات ہماری دور ہو جائیں۔ لہٰذا یہ 2 کام کرنے ہیں۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ نماز کا خیال کرنا ہے۔ جب ہم منڈی جائیں گے تو منڈی جاتے ہوئے ہم پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں جائیں جس وقت میں کوئی نماز ہماری منڈی میں نہ آئے، اور اگر ایسا وقت نہیں ہے میسر، نماز کا وقت ہے اس وقت میں منڈی جانا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں منڈی جاتے ہوئے سب سے پہلے دیکھیں منڈی کے قریب مسجد کون سی ہے، تو جیسے ہی اذان کی آواز آئے ہم سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف جائیں نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ قربانی کا جانور خریدنا یہ بھی اللہ کا حکم، اور ہم کیوں قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا حکم۔ اگر ہم قربانی کے جانور کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے تو ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کام کر رہے ہیں، اور دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، نماز جیسا حکم بھی چھوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی نمازوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے نیت کی درستگی، ہماری نیت درست ہو۔ ہم جو جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں تو جانور لینے کے لیے وہ قربانی کی نیت سے ہی ہم جانور لے رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس جانور کو خریدنے میں ہماری نیت قربانی کی نہ ہو بلکہ ہماری نیت گوشت کھانے کی ہو، ایسی صورت میں ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گوشتوں کو قبول نہیں کرتے، اسے تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہارے تقوی کی۔ تو نیت درست ہوگی، تقوی اس میں موجود ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول فرما دیں گے۔ نیت کی درستگی ضروری ہے۔ اگر 7 آدمی کسی جانور میں شریک ہیں، 6 آدمیوں کی نیت کس چیز کی ہے؟ قربانی کرنے کی ہے، 1 آدمی کی نیت گوشت کھانے کی ہے، اس ایک کی وجہ سے باقیوں کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی، لہٰذا اس وجہ سے نیت کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اس کے بعد 5واں نمبر حلال مال کا استعمال، یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور ضروری بات ہے قربانی کے قبول ہونے کے لیے، کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی شریک ہو رہا ہے تو اس کی آمدنی کے کیا ذرائع ہیں، کہاں سے اس کی آمدنی آ رہی ہے۔ اگر وہ بینک میں ملازم ہے، انشورنس کا ملازم ہے، انشورنس کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، یا جوئے کے پیسے موجود ہیں، سود کے پیسے موجود ہیں، چوری کے پیسے موجود ہیں،
ایسے شخص کی آمدنی جو حلال نہیں ہے، حرام آمدنی والا شخص ہے، ایسے شخص کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا۔ البتہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس حرام کی آمدنی بھی ہے اور حلال کی آمدنی بھی ہے، اور حلال کی آمدنی حرام کی آمدنی سے زیادہ ہے، حرام کی آمدنی بہت تھوڑی ہے، حلال کی آمدنی زیادہ ہے، تو ایسے شخص کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ہم حلال آمدنی کا ہی اعتبار کریں گے۔ البتہ پھر بھی اگر یقین ہو جائے کہ اس کی آمدنی حرام ہے تو ایسے شخص کو قربانی میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو بینک میں ملازم ہیں یا جن کی سود کے ذریعے سے آمدنی ہے، چوری کی آمدنی ہے، ان پر قربانی واجب ہو رہی ہے، تو ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اپنا واجب کیسے ادا کریں؟ تو حرام مال سے قربانی نہ کریں، کیونکہ قبول ہونی ہی نہیں ہے۔ البتہ ان کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی سے قرض لے لیں، قرض لے کر اس قرض والے پیسوں سے قربانی ادا کر لیں، پھر اس شخص کو اس کا قرض ادا کر دیں، اس صورت میں ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ حلال مال کا استعمال انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ آخر میں دعاؤں کا اہتمام۔ ہمیں منڈی جانے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سارے کام ہم نے یہیں پر طے کرنے ہیں، اور اس کے بعد دعائیں کیا ہیں؟ گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ میں اللہ کا نام لے کر ہی گھر سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے، مجھے راستے میں جو بھی نیکی ہوگی اللہ کی توفیق سے، جس برائی سے میں بچوں گا وہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ یہ دعا پڑھ کر جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں، شیطان اس کو ایذا نہیں دے سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ساتھ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نگران مقرر فرما دیتے ہیں، ایک فرشتہ جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے جس طرح ہم دنیاوی اسباب اختیار کریں گے، مال ہم حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے، اسی طرح ہم نے اخروی یا اپنے روحانی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اور وہ ہیں دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالی منڈی جانے سے پہلے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے، تاکہ ہم منڈی جائیں تو منڈی جانے کے بعد ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں پیدا کر رکھی ہوں، اور مشکلات سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔